شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. چند سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے، ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے، اب تک نماز تھوڑے ادا ہوئے اور تھوڑے چھوٹ گئے، ان سب نمازوں کی قضا کیسے ادا کی جائے یا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، 5 وقتہ جو نمازیں ہیں ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں، پوری زندگی فرض ہیں، پوری زندگی جیسے بالغ ہو گئے وہاں سے نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے. اور اگر مسلسل کوئی نماز چھوڑتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے تقریباً سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسلسل کوئی نہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہاں کبھی سستی غفلت یا شیطان کا غلبہ کبھی کبھار چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں اس نماز کی تو قضا کرنی ہی کرنی ہے. لیکن اگر کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا تو ایسی نمازوں کی ظاہر سی بات ہے قضا نہیں ہے. سعودیہ کے کسی علماء سے پوچھیں گے تو بڑا سخت فتویٰ ان کا. کتنے بھی سعودیہ کے جتنے بھی علماء وہ تو کہتے ہیں ایک بھی نماز کوئی چھوڑ دیا تو کافر ہو جائے گا، ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یعنی پورا سلوک اور معاملہ کافروں والا ہوگا. تو نماز میرے بھائیو بہت خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے چھوڑنا. نماز کسی بھی حالت میں آدمی کو نہیں چھوڑنی چاہیے. تو ظاہر اس بات ہے اب اس نے تو سینکڑوں نمازیں چھوڑی ہوں گی تو اس کی قضا تو نہیں ہے، وہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے نوافل پڑھے اور اللہ سے توبہ و استغفار ہمیشہ کرتا رہے. اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں تو اس گناہ کی سزا اس کو دے گا. تو اگر بے شمار نمازیں اگر کسی کی ایسی چھوٹ گئی ہیں تو اس کی قضا تو نہیں ہے، بس وہی کثرت سے نوافل کی پابندی کرے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کچھ اس کی بھرپائی کر دے اور اللہ اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا. اور اگر موحد ہوگا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے. ایک اور مسئلہ ہے، سنا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ 15 بار سورہ کوثر اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر ادا کرے تو 700 سال کا کفارہ ہوگا. 700 سال کا گناہوں کا کفارہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے 700 سال کے گناہ اس کے اوپر لد جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن 700 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اس نماز سے جو نماز بدعت ہے، جو نماز نبی نے نہ تو کبھی زندگی میں پڑھی ہے، نہ آپ کے صحابہ نے پڑھی ہے، نہ تابعین نے پڑھی ہے، نہ سلف نے پڑھی ہے، نہ ائمہ میں سے کسی سے ثابت ہے، کسی بھی ائمہ سے ثابت نہیں. تو ایسی نماز اگر کوئی پڑھے گا تو 700 سال کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ مزید اس کے اوپر گناہ چڑھ جائے گا کیونکہ وہ بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسی نماز جو اللہ اس کے رسول نے بتلائی ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے دین گڑھ کر کے اپنی طرف سے نماز بنا کر کے گویا کہ وہ پڑھ رہا ہے، بہت سخت اس کا حکم ہے. ایک مرتبہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین ایک آدمی کو مسجد میں دیکھتے ہیں کہ وہ فجر کے بعد نماز پڑھتے جا رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتے جا رہا ہے. آپ نے اس کو منع کیا تو اس آدمی نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ آپ نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تجھے اللہ عذاب دے گا. جاہلوں میں کہو، عوام میں، ارے بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، نماز تو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام. بھائی ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ہے نا، 5 پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟
گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب یہ کوئی بھئی نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے۔ نہیں، آپ کو عبادت ویسے ہی کرنی ہے جیسے نبی نے کیا ہے، اور اتنی ہی مقدار میں کرنی ہے جتنی مقدار میں نبی نے کیا ہے، تب وہ عبادت آپ کی صحیح ہوگی۔ اپنی طرف سے کچھ کمی کر لیں، کچھ زیادتی کر لیں، طریقہ کچھ بدل لیں، وہ گئی باڑ میں نماز آپ کی، اللہ منہ پر مار دے گا اسی نماز آپ کو، ثواب نہیں ملے گا، اس پر گناہ ملے گا آدمی کو۔ تو اس طرح کی جو نمازیں ہیں، 700 مرتبہ قل هو اللہ احد، 15 مرتبہ آیت الکرسی، یہ سب بکواس نماز ہے، یہ کتاب و سنت میں اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول نے ایسی کوئی نماز نہیں بتلائی ہے، لہذا اس طرح کی نماز پڑھنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا عبادت اتنی ہی کریں جتنا نبی سے ثابت ہے، اور ویسے ہی کریں جیسے نبی سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے عبادت میں کمی بیشی کی کیا ہے، کمی بیشی نہ کریں، نہ طریقہ بدلیں عبادت کا، جیسے نبی سے ثابت ہے ویسے پڑھیں۔ تو اس طرح کی کوئی نماز کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ بولیے۔ سجدہ شکر جس طرح عام نمازوں میں ہم سجدہ کرتے ہیں وہی طریقہ سجدہ، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ سجدہ شکر میں نماز نہیں پڑھی، صرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت آپ کو حاصل ہو، کوئی خوشی آپ کو میسر ہو، تو ایسی صورت میں آدمی سجدے میں گر جائے، اس میں نہ تو تکبیر بھی نہیں بولنی ہے، اللہ اکبر بھی نہیں بولنا ہے، اور نہ سجدہ اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر بولنا ہے، ایک سجدہ صرف کرنا ہے، دو سجدہ بھی نہیں، ایک سجدہ کرنا ہے۔ آپ اس کے اندر جو بھی اللہ کی جتنی بھی تعریف کرنا چاہیں، اللہ کی جتنی بڑائی بیان کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سجدہ جو کیا جاتا ہے سجدہ شکر، اس کے لیے نماز نہیں ہے، بس کوئی خوشی آپ کو میسر ہوئی اللہ کی طرف سے، کوئی مثلا دیکھیے اولاد ہو گئی ہے، اولاد کسی کے یہاں اچھی اولاد ہو گئی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جائے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی بڑی خوشی آپ کو اگر ملتی ہے تو کیا ہے، بغیر تکبیر بولے ہوئے آپ سیدھے سجدے میں گر جائیں اللہ کے لیے، یہ شکرانہ یہی ہے، یہی سجدہ شکر ہے۔ اس میں اس کے بعد نہ اٹھتے وقت تکبیر کرنا ہے، نہ بیٹھتے وقت کچھ نہیں۔ ایک سوال یہ ہے، خودکشی کرنے والوں کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، دنیا ہی میں رہتی ہے؟ خودکشی میرے بھائیوں یہ بزدلی کی علامت ہے، آدمی کے کمزور ہونے کی علامت ہے، کہ اللہ رب العالمین جس پریشانی میں، جس مصیبت میں اس کو ڈال رہا ہے، اس پر وہ صبر کی طاقت نہیں، تو آدمی کے بزدلی اور کمزور ہونے کی اور ایمان کی کمی ہونے کی دلیل ہے، ایمان کے مضبوط نہ ہونے کی دلیل۔ خودکشی بہت سنگین اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض اہل علم نے تو کہا کہ اسلامی سے نکل جاتا، اس کی جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خودکشی یہ شرک کے بعد بعض حدیثوں میں سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا خودکشی کو۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی جس چیز کے ذریعہ خودکشی کرے گا، زہر پی کر کوئی مر گیا تو ہمیشہ قیامت تک اس کو وہی عذاب ہوتا رہے گا، وہ زہر پیتا رہے گا، اس کی تکلیف محسوس کرے گا، تڑپے گا، پیتا رہے گا، وہ ہمیشہ وہی اس کا عذاب۔ چاقو چھری سے، لوہے سے کسی نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، مسلسل اس کا وہی عذاب ہوتا رہے گا۔ کسی نے پہاڑ پر سے، چھت پر سے کود کر جان دے دی، وہ ہمیشہ اس کا وہی کام ہے، وہ پہاڑ سے کودے گا، چھت سے کودے گا، مرے گا، تکلیفیں جھیلے گا، اس طرح مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا، یہی عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ تو خودکشی بہت سنگین جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس کی روح کہاں ہے وہ اللہ کو علم ہے، یہ اس کا تعلق غیب سے ہے کہ اللہ، البتہ قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، کہ فاجروں کی، فاسقوں کی، کافروں اور مشرکوں کی روحیں سجین میں ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں سجین 7 زمین کے نیچے ہے، واللہ اعلم۔ حدیثوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ کافروں کی روح اللہ کے پاس ہیں، کہ فلاں کے پاس ہیں، فلاں جگہ میں، سجین میں ہے فاجروں کی، اور مومنوں کی علیین میں ہے، آسمان میں، جنت۔ بعض حدیثوں میں تو اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ان ارواح المؤمنین فی خضر
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنوں کی اور بعض روایتوں میں شہداء کی روحیں جنت کے اندر سبز پرندوں کے پیٹ میں ہے. سبز پرندے, ہرے پرندے, گرین برڈس اس کے پیٹوں میں ہے. وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں, کھاتی پیتی ہیں, عیش کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے جو کافر و فاجر ہوتا ہے, مشرک کافر ہوتا ہے, جب اس کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں, وہ ٹاٹ میں باندھ کر بہت سنگین بدبو, خراب بدبو پھیلتی پھوٹتی ہے اس سے, تو آسمان پر جب لے جاتے ہیں تو آسمان کے دیکھیے آسمان میں سب دروازے لگے ہوئے ہیں, اور کتنے دروازے کوئی گنتی نہیں ہے, کتنے دروازے ہیں کوئی گنتی نہیں ہے, تو سب دروازے لگے ہوئے ہیں. تو جب یہ لے کے جاتے ہیں کافروں کی فاجروں کی روحیں, بدبو بہت خطرناک اور خراب بدبو اس سے نکلتی ہے, تو یہ لوگ دستک دیتے ہیں, مطلب اجازت لیتے ہیں ملک الموت. تو فرشتے بولتے ہیں کون ہے؟ فلاں ابن فلاں ہے. فرشتے کہیں گے نہیں, اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا, دروازہ نہیں کھولا جاتا ایسے لوگوں کے لیے. وہیں سے فرشتے روح کو اس کو زمین پر پھینک دیتے ہیں, وہیں سے لے جا کر پھینک دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گرتا, فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ, اس کو پرندے اچک لیں, اس کو ہوا اڑا دے, کہیں بھی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اب لیکن روحیں کہاں ہیں, اس کا تعلق علم غیب سے ہے, یہ اللہ کی ذات کو بہتر معلوم ہے کہ کہاں ہے. البتہ خودکشی کرنے والا یہ کیا ہے, جہنم میں رہے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی اس کا دو مطلب, بعض اہل علم نے جو کافر کہا ہے تو کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, بعض اہل علم نے کہا نہیں, اگر وہ توحید پرست ہوگا, توحید والا ہوگا, تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. اللہ جب تک چاہے گا یا بہت زمانے تک وہ جہنم میں عذاب جھیلتا رہے گا, اور اس کے بعد اگر توحید پرست ہوگا تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ اس کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا. واللہ اعلم بالصواب. ہاں, جو بھی جس چیز کے ذریعہ خودکشی کیا, جلا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, تو وہ اپنے آپ کو جلاتا ہی رہے گا, جلتا ہی رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا. اور یہ تکلیف وہ تکلیف میں فرق ہوگا, یہ بھی جان لیجئے. یہ جو تکلیف ہے کہ چھری مار لیا, زہر پی لیا, وہ یہ تکلیف الگ, وہاں کی تکلیف الگ ہوگی. البتہ اسی چیز کے ذریعہ مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا. اکثر لوگ عید کی نماز کے بعد قبرستان جا کر دعا کرتے ہیں. کیا عید کی نماز کے بعد ہی قبرستان جا کر دعا کرنا افضل ہے, یا کبھی کبھی جا سکتے ہیں؟ عید کے دن یا عید کی نماز کے بعد خصوصی طور پر قبرستان جانا, قبرستان کی زیارت کرنا, یہ بدعت ہے, گمراہی ہے, بدعت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ قبرستان کی زیارت کے لیے کسی دن کو خاص کرنا, کسی وقت کو خاص کرنا, کسی رات کو خاص کرنا. مثلا بعض لوگ کیا ہیں, 15ویں شعبان کو جاتے ہیں, 15ویں شعبان کو جاتے ہیں, تو دن قبرستان کی زیارت کے لیے کسی دن کو خاص کرنا, کسی رات کو خاص کرنا, کسی وقت کو خاص کرنا, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ جان لیجئے. لہذا جو خصوصی طور پر عید کے دن یا عید کی نماز کے بعد قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ عمل کتاب و سنت سے, سلف صالحین سے ثابت نہیں, یہ گناہ کا کام ہے, بدعت ہے. اب کبھی بھی کبھی بھی آپ کو اتفاق ہو, قبرستان چلے گئے, اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے, وہاں جتنے بھی مومنین مدفون ہیں ان سب کے لیے آپ دعا کیجیے, لیکن خصوصی کوئی وقت متعین نہ کیجیے. عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد, قربانی کرنے کے بعد, کچھ لوگ کیا کی لکھا, سر کے بال نکالتے ہیں, غالباً ایسا ہی ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور کچھ لوگ بھی یہ بھی کہتے ہیں جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اگر وہ سر کے بال نکال دے گا, اللہ ایسے آدمی کو قربانی کرنے والے آدمی کے برابر ثواب دیتا ہے. دیکھیے, عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنے والوں کو, البتہ سر جو مڈاتے ہیں, بعض لوگ سر مڈاتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. وہ قیاس کرتے ہیں حاجی لوگ کیسا کرتے ہیں نا ویسا, یہ جائز ہی نہیں, بدعت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ قربانی کرانے کے بعد یا قربانی کر لینے کے بعد, ہو جانے کے بعد سر کو مڈانا, یہ بدعت ہے. اس نظریے سے اگر کوئی مڈاتا ہے, ورنہ
آپ دن رات میں کبھی بھی سر مڈا سکتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد ہی کہ سر مڈانا چاہیے، یہ بھی کوئی ثواب کا نیکی کا کام ہے، یہ بدعت ہے، جان لیجیے۔ البتہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلی ذو الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال کو، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو، ناخن کو بھی نہیں کاٹ سکتا، مونچھ بھی نہیں کاٹ سکتا، بال بھی نہیں کٹوا سکتا، جسم کے کسی بھی حصے کی چمڑی بھی نہیں کاٹ سکتا، سب حرام ہے اس کے لیے۔ ہاں قربانی ہو گئی، اب وہ جا کے بال بنوائے، مونچھ کٹوائے، ناخن کاٹ لے وغیرہ وغیرہ، لیکن قربانی کرانے کے بعد سر مڈانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے سوال میں لکھا ہے کہ اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے تو وہ سر کے بال 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد اگر مڈائے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، واللہ عالم اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے، اس کے تعلق سے اہل علم نے کلام کیا، کہا وہ حدیث ضعیف ہے۔ عورت تنہا نماز ادا کرنا چاہ رہی ہے تو کیا اس کو اقامت کے کلمات کہنا چاہیے؟ دیکھیے، تنہا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اقامت کہنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جماعت کے ساتھ 2 یا 2 سے زائد لوگ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت کہنا بھی واجب ہے، اذان بھی کہنا واجب ہے۔ البتہ اگر عورتیں گھر میں اذان کی آواز سن لیتی ہیں تو یہی اذان ان کے لیے کافی ہے، صرف اقامت کہنا ضروری ہوگا۔ تنہا اگر کوئی بھی مرد و عورت نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت کہنا مستحب ہے، اقامت کہنا مستحب ہے، کر لیے تو اچھی بات، نہیں اگر اقامت کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یا تکبیر تحریمہ کی دعا کے بعد، دیکھیے جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد آپ کیا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یا تکبیر تحریمہ کی دعا کے بعد، اچھا ہاں، تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر کے آپ نے نماز شروع کر دی، اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ جو بھی آپ کو دعا یاد ہے، اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم بحمدک، یا اس کے علاوہ جو بھی دعائیں اللہ کے رسول ثابت ہیں وہ دعا پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد نہیں پڑھیں گے، پہلے دعائے استفتاح پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا یا ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اور ربنا لک الحمد مکمل ہونے تک ہاتھوں کو اٹھانا۔ دیکھیے سمیع اللہ لمن حمدہ، جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو آپ رفع الیدین کریں، رکوع سے کھڑے ہوں تو رفع الیدین کریں، اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت آپ کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور جیسے ہی آپ کا ہاتھ کندھوں تک یا کان کی لو تک پہنچ گیا خلاص اب اس کو روکے رکھنا۔ بعض لوگ کیا ہے روکے رکھتے ہیں اس کو، جب تک سجدے میں نہیں چلے جاتے یا جب تک پوری دعا نہیں پڑھ لیتے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اسی طرح ہاتھ اٹھائے رہتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ نے کیا رفع یدین، اس کے بعد نیچے کر لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ پوری دعا پڑھنے کے وقت تک اٹھائے رہنا یہ کیا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کسی نے درخواست کی ہے کہ آپ ہم کو اسلامی جنگوں پر بیان کیجئے کیونکہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وقت بھی مناسب نہیں ہے اسلامی جنگوں پر بات کرنے کے لیے، اور دوسری بات انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو غیر رمضان میں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ بس رہنے دیں۔ اکثر لوگ وضو بنانے کے بعد انگلی کا اشارہ کرتے ہیں قبلے کی طرف، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا بدعت ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، گناہ کا کام ہے۔ وضو بنانے کے بعد آپ کے لیے صرف ایک عمل مسنون ہے، وہ کیا ہے؟ آپ وضو کرنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعا ثابت ہے اس دعا کو پڑھیں، اور اگر چاہیں تو تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیں بس۔ وضو کے بعد اس طرح کی کوئی انگلی سے اشارہ کرنا اور آسمان کی طرف اٹھا کے سر دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی پیغمبر تھے؟ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون
پیغمبر تھے، نبی تھے، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ سے سفارش کرنے پر ہی بنائے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا سی لکنت تھی، آپ کی زبان بڑی صاف نہیں تھی، تو اسی وجہ سے جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کے پاس، اس کو تبلیغ کرو، اس کو دعوت دو، توحید پیش کرو، تو انہوں نے کہا ارسلہم، اللہ رب العالمین میرا بھائی جو ہارون ہے ہوا افصح منی لسانا، اس زبان کے اعتبار سے بڑا فصیح ہے، بڑی اچھی زبان ہے اس کی، ہاں بہت اچھی عربی بولتا ہے، یعنی بڑی اچھی زبان ہے، جو بھی عربی ہو یا سریانی زبان ہو، لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، تو ہارون علیہ السلام کی زبان بہت اچھی چلتی تھی، بڑی فصیح تھی، صاف ستھری گفتگو کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا، اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو میرے ساتھ بنا کے بھیجو نبی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی سفارش پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر دونوں کو ایک ساتھ بھیجا، جاؤ فرعون کے پاس اللہ کا دعوت اس کو پیش کرو۔ کیا جمعہ کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جمعہ کی خطبے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا ہے، صرف آپ کو خطبہ سننا ہے۔ جس طرح جو علماء کہتے ہیں کہ نبی پر خطبے کی حالت میں آہستہ سے اپنی دل ہی دل میں درود پڑھ لینا چاہیے، لیکن جب انہی لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو کہتے ہیں حرام ہے سلام کا جواب دینا۔ بھی جب درود پڑھ سکتے ہیں تو آہستہ سے وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہی لوگ پھر کہتے ہیں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا بھی حرام ہے، اور سننے والے کے لیے جواب دینا بھی حرام ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے؟ وہی دلیل ہے، دلیل ایک ہی ہے، اور مسئلہ دونوں الگ الگ ہو جا رہے ہیں کہ بھئی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن چھینک کا جواب نہیں دے سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام خطبہ دے رہا ہو، اگر کوئی کہے صح، اتنا صرف 2 لفظ، زیادہ نہیں، صح، اتنا صح، یا اردو میں کہہ دیں خاموش، آپ نے کہا لغو ہو گیا، اس کا جمعہ برباد۔ یہی دلیل ہے، اسی دلیل کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی دلیل کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اگر چھینک آئے تو الحمدللہ نہیں بول سکتے، اور سننے والا یرحمک اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی دلیل کی بنیاد پر سلام کا جواب دینا حرام ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر چھینک کا جواب دینا حرام ہے، تو کس دلیل کی بنیاد پر درود پڑھنا جائز ہوگا؟ حرام ہوتا ہے، سب حرام ہونا چاہیے، جائز ہے تو سب جائز ہونا چاہیے۔ دلیل ایک ہی ہے، تو استدلال الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ یا تو آپ کہیں کہ سب جائز ہے، چھینک کا جواب بھی دے سکتے ہیں، سلام کا بھی جواب دے سکتے ہیں، درود کا بھی جواب دے سکتے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جس طرح چھینک کا جواب دینا حرام ہے، سلام کا جواب دینا حرام ہے، درود پڑھنا بھی درست نہیں ہے اسی حالت میں۔ تو اس حالت میں خاموشی اختیار کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اکثر عورتیں جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے کے دوران پیسے ڈالتے ہیں، غور سے سننے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جی، دوران خطبہ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو خطبہ سننے میں خلل واقع ہو، تکلیف اور پریشانی لاحق ہو، حرج محسوس ہو۔ کوئی بھی اس طرح کا عمل دوران خطبہ، جمعہ کے خطبے کے دوران کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ جمعہ کے خطبے کے دوران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تنکے سے بھی کھیل نہیں سکتے، من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری چھوا اس نے لغو کام کیا۔ چہ جائے کہ وہ ڈبیاں ادھر ادھر گھمانا ہو، ادھر ادھر اس میں ڈالنا ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دوران خطبہ کوئی بھی سننے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، بس سیدھی بات، سننے کے علاوہ کوئی دوسرا عمل دوران خطبہ جمعہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، فاستمع وانصت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہا اور غور سے خطبے کو سنا، غور سے۔ تو صرف خطبہ سننا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل، چاہے وہ بظاہر اچھا ہو یا برا ہو، کوئی عمل خطبے کے دوران نہیں کر سکتے۔ شب قدر میں تراویح اور بیان کے بعد کچھ عورتیں نفل نماز ادا کرتی ہیں۔ دیکھیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آپ کا معمول ہے رمضان اور غیر رمضان میں مع وتر 11 رکعت پڑھتے تھے، لہذا نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ، نبی کی عبادت ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل نمونہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو 11 رکعت ہی مسنون اور سنت ہے۔ البتہ سببی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ مثلا کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کے آیا، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا۔ مسجد کے باہر کوئی چلا گیا، مسجد میں پھر آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ تو اس طرح کی سببی نماز پڑھ سکتا ہے، عام مطلق نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کی سنت 11 ہے اور نبی کی سنت ہی میں خیر ہے، نبی کی سنت ہی میں خیر ہے۔ اور علماء نے جو کہا ہے کہ نہیں نفل نماز جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب نبی نفل نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی تہجد، آپ نے جب تعداد متعین کر دی تو اس سے زائد آپ نہیں پڑھ سکتے، یہی بہتر ہے۔ نمازی کے سامنے سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ یہاں تو عورتیں نمازی کے سامنے سے ہی گزرتی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمازی جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے قدم سے لے کر 3 ہاتھ کی دوری پر سترہ ہونا چاہیے، اور سترہ 1 بالشت سے لمبا ہونا چاہیے، 1 بالشت سے لمبا ہونا چاہیے، اس سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سترہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات، اس سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو يعلم المار بين يدي المصلى لكان ان يقف خيرا له من 40 سنة او 40 شهرا او 40 يوما۔ اگر کوئی آدمی اس بات کو جان لے کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اپنی جگہ پر 40 سال تک کھڑا ہونے کو بہتر سمجھے گا، لیکن وہ سامنے سے گزرے گا نہیں، اتنا بڑا گناہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، حدیث صحیح ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جان لے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینہ اپنی جگہ پر ٹھہرنا مناسب سمجھے گا، لیکن وہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اتنا بڑا گناہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، 1-2 منٹ ہم انتظار نہیں کر سکتے ہیں۔ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ کے جاتے رہتے ہیں لوگ۔ اور میں نے تو سینکڑوں مرتبہ اس پر گفتگو کی ہے، سینکڑوں مرتبہ سترے پر بات کی ہے۔ ایک نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کتنے وقت لگے گا بھائی؟ 2 رکعت کسی کی چھوٹی ہے، کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں وہ پڑھ لے گا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں پڑھ لے گا۔ دنیا کا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ 5 منٹ میں آپ نہیں پہنچے تو ختم ہو جائے گا۔ ہاں سخت مجبوری ہے، سخت مجبوری ہے تو ایسی بات گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ہم جا کر وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور 5 منٹ یہاں انتظار نہیں کر سکتے، ایک مصلی کے سامنے سے گزر کے چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو۔ ہاں کوئی گناہ اس طرح کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ اپنے کندھے پر گناہ کا بوجھ اٹھائے اور نمازی کے سامنے سے اٹھ کر جائے، گزرے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کی روح آسمان پر لٹکتی رہتی ہے، جب روح پھونکا جاتا ہے تو کیا پھر روح اسی جسم میں داخل ہوگی یا ویسے ہی لٹکتی رہے گی؟ ابھی ہم نے کہا کہ خودکشی جو کر لیتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا شمار فجار میں ہوگا، فاجر فاسق وہ آدمی، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ کا ارتکاب فاسق آدمی ہی کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ سجین میں ہے۔ اب سجین اہل علم لکھتے ہیں 7 آسمان کی زمین کے نیچے، اور ابھی ہم نے آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ فرشتے جب لے جاتے ہیں فاجر اور مشرک کی روح کو تو آسمان کی طرف نہیں لے جایا جاتا، وہاں فرشتے دروازہ ہی نہیں کھولتے کہ اوپر ان کی روحیں لے جائیں، وہیں سے پھینک دیتے ہیں ان کی روح کو، وہیں سے کافروں کی، مشرکوں کی، خودکشی کرنے والی کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات کو علم ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آسمان سے لٹکتی رہتی ہے، یہ کہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بس رہنے دو بھی، لاسٹ۔ کیا سجدے میں انتقال ہونے والے شخص قیامت تک سجدے میں رہیں گے؟ بالکل نہیں، سجدے میں کہاں سے رہیں گے؟ اس کو تو اٹھا کے غسل دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، ہاں کیا بھائی؟ ہاں یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی موت آدمی مرا ہو، نیک کام کرتے ہوئے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تعلق سے حسن ظن، اچھا گمان ہم رکھ سکتے ہیں
کہ بھئی اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، اور جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا جنت میں چلا جائے گا۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم بہا دخل الجنہ، جس نے اللہ کی خوشی کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ نیکی کی اور عبادت کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ اچھا خاتمہ ہوا ہے، اب وہ جنتی ہے جہنمی ہے، اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں دیکھیے، فرض نماز جب شروع ہو جائے تو کسی کے لیے نفل نماز، سنت کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو صرف فرض نماز ہی پڑھنا جائز ہے، فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی آدمی سنت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اگر فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے کسی نے سنت شروع کر دی ہے تو اس کی دو حالتیں، بہتر یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کو پانے کے لیے سنت چھوڑ دے، بہتر یہی۔ لیکن اگر وہ اپنی آخری نماز میں ہے، مثلا تشہد میں بیٹھ گیا ہے یا آخری سجدے میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جتنی جلدی ہو سجدے سے اٹھے، جو کیا ہے تحیات درود پڑھ کے فوراً سلام پھیر دے، خلاص اسی پر اکتفا کرے، پھر دعا وعا نہ پڑھے جو مسنون چیزیں ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے سلام پھیر دے اور فرض نماز میں داخل ہو جائے۔ تو ہاتھ تو دھونا ہے نا بھائی۔ ہاں گردن کا مسح کرنا وضو میں یہ بدعت ہے، اور ممکن ہے کہ بدعت کی وجہ سے اس کا وضو بھی صحیح نہ ہو، اور جب وضو نہیں صحیح ہوگا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، بالکل نہیں کسی بھی طرح۔ آپ کو کیا ہے، پیشانی سے لے کر یہ جو گدی ہے نا، گدی کہاں رہتی، یہاں رہتی، یہ جو حصہ جو اٹھا ہمارا، بس یہیں تک مسح کرنا، اس کے بعد یہ پورا گردن ہے، یہ گردن ہے، اگرچہ گردن پر بال بھی ہوں اس پر بھی مسح نہیں کرنا۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی سے لے کر اپنی گدی تک مسح کرتے تھے بس، پھر اس کے بعد پھر واپس پیشانی تک لاتے تھے، یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ گردن پر مسح کرنا اور کچھ الٹا سیدھا کام کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ بالکل وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، یہ تو پوری امت کا اتفاق ہے، جو گردن پر مسح کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، اس میں پوری دنیا میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، وضو شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا وضوء لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں یا بغیر وضو کے جس طرح کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اگر وضو بھی صحیح نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہاتھ میں، پیر میں، چہرے میں ذرہ سا بھی حصہ چھوٹ گیا، خشک رہ گیا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اور اس وضو سے نماز پڑھ لیا تو نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ متفق علیہ مسئلہ، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی عالم بھی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے۔ ہاں ہاں تو تکبیرہ تحریمہ سے تو نماز ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ بولو دعا پڑھنا تکبیر تحریمہ نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو نماز میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا پڑھنا ہر 2 رکعت میں ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اللہ اکبر جب کہیں گے تو سبحانک اللہم اللہم باعث بینی، جو دعا پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔